أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. ان بے شک الذین وہ جو تولو پھر گئے منکم تم میں سے یوم جس دن التقا آمنے سامنے ہوئی الجمعانی دو جماعتیں انما بے شک استزلہم پھسلایا تھا انہیں الشیطان شیطان نے ببعضی بوجہ بعض اعمال کے ما جو کسبو انہوں نے کمائے وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق عفا درگزر کیا اللہ تعالی نے عنہم ان سے ان اللہ بے شک اللہ تعالی غفور بہت بخشنے والا ہے حلیم بہت بردبار ہے حلیم ہے۔ تم میں سے جن لوگوں نے اس دن پیٹھ دکھائی جس دن دونوں جماعتوں کی مٹ بھیڑ ہوئی تھی، یہ لوگ اپنے بعض کرتوتوں کے باعث شیطان کے پھسلانے میں آ گئے، لیکن یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہے ہی بہت بخشنے والا اور بہت حلم والا، تحمل والا۔ جنگ احد میں مسلمانوں سے جو لغزش اور کوتاہی ہوئی اس کی وجہ ان کی پچھلی بعض کمزوریاں بھی تھیں، جس کی وجہ سے شیطان اس روز بھی انہیں پھسلانے میں کامیاب ہو گیا۔ جس طرح بعض سلف کا قول ہے کہ نیکی کا بدلہ یہ بھی ہے کہ اس کے بعد مزید نیکی کی توفیق ملتی ہے، اور برائی کا بدلہ یہ بھی ہے کہ اس کے بعد مزید برائیوں کا رستہ کھلتا اور ہموار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی لغزشوں، ان کے نتائج اور حکمتوں کے بیان کے بعد پھر اپنی طرف سے ان کے معافی کا اعلان فرما رہا ہے، جس سے ایک تو ان کا محبوب بارگاہ الہی یعنی ان کا بارگاہ الہی میں محبوب ہونا واضح ہو گیا، اور دوسرا عام مومنین کو تنبیہ ہے کہ ان مومنین صادقین کو جب اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہے تو اب کسی کے لیے یہ جائز ہی نہیں کہ انہیں ہدف ملامت کرے یا نشانہ تنقید بنائے۔ تم میں سے جو لوگ مقابلے کے دن پیٹھ پھیر گئے تھے ان کی لغزش کا سبب یہ تھا کہ ان کی بعض کمزوریوں کی وجہ سے شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے، بہت بردبار ہے۔ اب یہ چند آیات کے موت سے ڈر لگنا، جیسے زلزلے کے بعد بھی زمین ہل جاتی ہے، موت کے بعد بھی ہلا مارے جاتے، جس گھر میں موت آتی ہے، وہ جس جگہ آتی ہے، موت کا وقت لکھا ہوا ہے، موت سے پہلے موت نہیں آ سکتی، یہ اٹل ہے۔ کوئی ذی روح اللہ کے اذن کے بغیر، اللہ کے حکم اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہیں مر سکتا۔ جب وقت آئے گا تو مضبوط ترین قلعوں میں بھی آ جائے گی، اس لیے ڈر ڈر کر ہلکان ہونے کا فائدہ نہیں۔ یہی مومن کا عقیدہ ہے کہ وہ بے خوف کر دیتا ہے مومن کو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جنگوں میں کیسے دیوانہ وار کود جاتے تھے، کیونکہ انہیں پتہ تھا موت کا وقت مقرر ہے۔ انہیں یہ بھی پتہ تھا کہ شہادت سے بہتر کوئی دوسری موت نہیں ہو سکتی۔ موت اتنی اٹل ہے کہ انسان خود چل کر موت کی طرف چلا جاتا ہے۔
نہ آئی ہو تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ان گنت مار کے لڑ کر بھی شہادت نہ پا سکے۔ تو ہم نے بھی اپنی موت کی تیاری قرآن اور حدیث سے کرنی ہے۔ موت سے ڈر کر دین کی خدمت سے نہیں بھاگنا، جہاد سے نہیں فرار ہونا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں طالب علم ہی رکھے قرآن اور حدیث کا۔ عورت کا یہ سب سے بڑا جہاد ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر ہمیں اسی رستے میں جب انشاءاللہ موت دے گا تو وہ شہادت کی موت ہوگی۔ ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم ان الله غفور حليم۔